عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 ساتھی اسلام لائے تھے، علماء یہود تھے، بخاری میں تفسیر ہے ان کی۔ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ ناجائز تھا، اور اسلام میں اس کا استعمال ضروری نہیں تھا۔ ضروری تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اسلام پر بھی عمل ہوگا، یہودیت پر بھی عمل ہوگا، ہر شخص پر پرانے مذہب کا اثر ہوتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ بدعت کے مسئلے میں نرم ہے، کیوں؟ یہ موحد ہے، ان کی نانی بدعتی ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کے دادی کے یہاں میلاد ہوتا ہے، دادی کے یہاں میلاد ہوتا ہے، تو خود بخود گھر میں ان کی نرمی ہے۔ پختون ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو کٹر دیوبندی ہوتا ہے، وہ نہ پیری فقیری جانتا ہے، نہ میلاد اور ڈھڑنگا بڑنگا جانتے ہیں، وہ ایک اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر پورا ایمان رکھتا ہے۔ جہاں بھی دیکھو وہ جب میدان میں آتے ہیں تو توحید و سنت کے 4 چاند لگ جاتے ہیں، یہ نرم جلدی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اختلاط بہت زیادہ ہے، اختلاط ہے بہت زیادہ۔ سہیل جرمنی والا بہت مضبوط ہے، گھر والی کہیں میلاد کرنی پڑے گی، یہ کہے کہ چلو منگواؤ اتنی بوتلیں منگواؤ، کیا کریں، کون لڑے بھائی اس عمر میں؟ مذہب نافذ کرنا پوری قوت کے ساتھ یہ آسان کام نہیں، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے رفقا نے کہا اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا ضروری نہیں، یہودیت میں حرام ہے، اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں، یہودیت میں حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے، دونوں پر عمل ہوگا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں، اے ایمان والو داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے، جب جائز ہے تو استعمال کرنا پڑے گا۔ علماء دین لکھتے ہیں کسی باطل کا لحاظ کرنا جائز نہیں۔ ایک آدمی کالے کپڑے پہن لے کہ ہمارے ہاں منع نہیں ہے، اور شیعہ خوش ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک آدمی کہے بہت سارے بزرگوں کے پاس ہری پگڑی رہی ہے جی، ہری چادر اٹھاتے ہیں، وہ بھی اٹھائے تو کون سی بڑی بات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مسلمان ہو جاؤ۔ اتنے بڑے محقق الاسر ہے ہمارے حضرت مولانا سرفراز خان، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ہری پگڑی پر کوئی پابندی نہیں، بس اس کے حاشیے پر 2 باتیں لکھ دو، مشکات جلد ثانی صفحہ 477 کی حدیث لکھ دو، اور الحاوی الفتاوا میں سیوطی لکھتے ہیں بعض بزرگ ہرا کپڑا استعمال کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، لا اصل لہا فی الدین، محقق الاسر کی نظر ان دونوں چیزوں پر نہیں ہے، ہو جاتا ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ استعمال کرو، چونکہ روایت نہیں ملی تو احتیاط فرمائی، ہم کو منع کی روایت مل گئی، ہم منع کرتے ہیں، بڑے دھڑے لیتے ہیں، وللہ الحمد اولا و آخر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین، وہ دشمن ہے تمہارا واضح۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ آ گئی تم کو روشن دلیلیں، مسئلہ واضح ہو چکا ہے، پھر بھی بدعتی اور رافضی کا خیال کرتے ہیں، فاعلموا پس جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، الا ان یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، سائبان کے چھاؤں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، فیصلہ ہو ہی جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام،